السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. جی ہم لوگ اچھا جی ہم لوگ یہ پڑھے تھے جو غزوہ احزاب کے بعد سے بہت سارے، دیکھیں ہم تقریباً نمبر 10 پر پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ اتنے سارے زیادہ تر ان میں سے سریہ ہی تھے. چند ایک میرے خیال سے بس غزوہ ہم نے پڑھے تھے، ورنہ زیادہ تر یہ سریات ہی تھے جو جنگی مہمات ہوئی تھی نا غزوہ احزاب کے بعد. اور زیادہ تر میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان جب تک وہاں پہنچتے تھے، دشمن جو ہے ان کو اکثر دفعہ ایسا ہوا کہ خبر ہو گئی تو وہ پھر وہاں سے بھاگ نکلتے تھے، فیس ہی نہیں کر پاتے تھے مسلمانوں کو. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کسی ایک سریے پہ ہم نے پڑھا تھا کہ سو رہے تھے تو نیند میں ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کی بزدلوں والی حرکتیں یہ لوگ کر رہے تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے. اب کل یہی سریے، اچھا یہ اوپر جو ہم نے پڑھا تھا کل سریے عیس، اس کے بارے میں جو ہم وہی پڑھے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہسبینڈ تھے ابو العاص، تو ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے مسلمان قبول کر، تو اس کی ڈیٹیلز آئی تھی کہ دوبارہ نے نکاح کرایا تھا کہ پرانا نکاح کنٹینیو کیا تھا. تو اس میں کچھ اختلافات تھے وہ ہم نے اوپر ریڈ کر لیے تھے، تو اس کو تو میرے ہاتھ سے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں کہ کتنے سال بعد وہ واپس آئے تھے اور ساری وہ اس میں نا ڈیٹیلز آ رہی تھی. اچھا پھر سریہ طرف یا طرف یہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا تھا، اور اس میں جو ہے بنو سالبہ کے علاقے میں جو یہ مقام بنو سالبہ کے علاقے میں تھا اور بدوؤں کے اگینسٹ تھا بیسکلی. لیکن جب بدوؤں کو پتہ چلا تو وہ جو ہے وہ انہیں خطرہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے، تو وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ نکلے. تو یہ ہوا تھا. اچھا اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے سریہ وادی القریٰ. تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے تو ریڈ کر سکتا ہے. چلے میں آگے سے کرتی ہوں. سریہ وادی القریٰ، یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. ہم نے کئی سریات کا سنا نا، ابھی پڑھا ہے نا کہ اکثر میں جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا اس کے بھی کمانڈر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. وہ رجب سن 6 ہجری میں وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے. مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القریٰ کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا یہ سریہ. کمانڈر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وادی القریٰ کی طرف روانہ ہوئے تھے. دشمنوں کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا، پتہ لگانا، یہ مقصد تھا وہاں پہ جانے کا. لیکن پھر بتا رہے ہیں وادی القریٰ کے جو لوگ تھے، رہنے والے جو وہاں کے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا جو 12 آدمی گئے تھے نا وہاں پہ، اور 9 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اس سریہ میں، اور 3 بچ سکے. اور پھر اس میں بتا رہے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب سریہ خبتیہ، اس سریہ کا زمانہ رجب سن 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی. ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا. ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانے پڑے. اسی لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا. پتہ نہیں خبت کیا ورڈ ہے. اچھا خبت جھاڑے جانے والے، اچھا خبت جیش خبت. اوکے جزاک اللہ. اسی لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا. خبت جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں. آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کر دیا. پھر اس کے بعد ہی سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی پھینک دی جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے
اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشہ کے طور پر رکھ لیے اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ صحیح بخاری۔ واقعے کی تفصیل ختم ہوئی۔ اوپر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب ہوا تعرض کا؟ اعراض مطلب یعنی کہ کہنا چاہیے الگ تعرض نہیں کرتے تھے، اعراض سے ہے نا یہ اعتراض جو ہم لوگ جیسے اعتراض کر رہے ہو اس سے تو نہیں کہیں کچھ تعرض نہیں کرتے۔ چلو اس کا آگے میں ایکسپلینیشن آ رہی ہے۔ صحیح۔ سریہ خب، اچھا اب ہم پڑھ رہے ہیں سریہ خب نا، تو اس کے بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سوار مسلمانوں کے یعنی کہ 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم روانہ فرمائے۔ اچھا اب امیر کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کا کافی سریات میں نام آیا نا کہ جو قیادت کر رہے تھے، امیر تھے اور سربراہ تھے، یعنی کہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم شروع میں پڑھے تھے، ان کا کئی دفعہ آیا ہے، اور اس سے بھی کئی زیادہ دفعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ ان کی قیادت میں یہ لشکر روانہ ہوتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ امیر ہوا کرتے تھے، یعنی لیڈ کر رہے ہوتے تھے اس قافلے کو نا۔ ان تینوں کا نام کئی دفعہ آیا ہے۔ پھر جو ہے قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے 300 سوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ اچھا پھر بتا رہے کہ اس مہم کے دوران جو ہے بہت زیادہ مسلمان بھوک سے دوچار تھے، اتنا زیادہ مطلب اس کو اس طرح بتایا گیا ہے کہ جو پتے ہوتے ہیں نا کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا، تو ظاہر ہے کچھ پیٹ میں جانا ضروری ہو جاتا ہے نا، تو پتے جھاڑ جھاڑ کر جو نہیں جیسے چورا چورا ہوئے پتے ہوتے ہیں وہ اس کو کھا رہے تھے کہ بس کسی طرح سروائیول ہو جائے نا، اتنی زیادہ شدید بھوک کا شکار تھے۔ اور پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، پھر بتا رہے کہ اسی لیے اس کا نام جیش خب پڑ گیا، یعنی کہ اور پھر خبت کا میننگ بتا رہے ہیں، اس کا میننگ ہوتا ہے خبت جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ پھر بتا رہے کہ آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر یہ 3 دفعہ آیا، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے نا۔ پھر بتا رہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا، پھر اس کے بعد ہی اب یہ جملہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ہمارے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ، پھر 3 اونٹ، لیکن انہوں نے منع کیا۔ اس کی اگر کسی کو ڈیٹیل پتہ ہے تو بتا سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں نا فائنڈ آؤٹ کر کے انشاءاللہ کل ضرور بتاؤں گی نا اس سینٹینس کا کیا ہے بیک گراؤنڈ۔ اچھا پھر اس کے بعد بتا رہے کہ اس کے بعد ہی سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی پھینک دی جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے۔ تو پھر بتا رہے ہیں اس جیسے سمندر کے کنارے نہیں مچھلیاں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو بتا رہے ہیں سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی وہاں پہ پھینک دی، تو اور اس سے یہ لوگ آدھے مہینے تک کھاتے رہے۔ کہاں پہ تو سوکھے ہوئے پتے کھا کے سروائیو کر رہے تھے، اور کہاں پہ آدھے مہینے تک مچھلی جیسی غذا اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب ان پر عنایت فرما دی نا۔ اور بتا رہے کہ آدھے مہینے تک کھاتے بھی رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، جیسے ہم لوگ تیل سے مالش کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی باڈی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، تو پھر کہہ رہے تیل بھی لگاتے رہے اس سے۔ اور پھر بتا رہے یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے، یعنی کہ جسم اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہوں گے، تو پھر بتا رہے کہ پہلی جیسی حالت پر پلٹ آئے، وہی جو بھوک اور فاقے اس وقت ہو رہے تھے نا اس کی وجہ سے۔ تو پھر جو ہے اب دوبارہ سے اب مچھلی کی خوراک ان کو ملنے لگ گئی، تیل لگانے مالش کرنے لگ گئے، تو پہلی جیسے حالت ہو گئی اور تندرست ہو گئے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا پھر بتا رہے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مچھلی کو جیسے کہ ڈسکرائب کرتے ہوئے کہ اس کی پسلی کا ایک کانٹا بتا رہے، ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر جو سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کر دیا، یعنی کہ اتنا بڑا کانٹا، اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ پھر بتا رہے ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشہ کے طور پر رکھ لیے، اور پھر جو ہے مدینہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کیا۔
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہو گیا نا ان سب کے لیے. اور پھر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ گوشت ہے تمہارے پاس اس کا تو پھر مجھے بھی کھلاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں بھی کھلاؤ، یعنی کہ ان کے آس پاس بھی اور لوگ ہوں گے. اچھا پھر کہا کہ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا. صحیح، آگے چلتے ہیں. یہ سارے یعنی یہاں پہ نا پڑے اونٹوں کا جو ذکر ہے نا، اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ اونٹ ظاہر ہے ان کی سواری کے بھی کام آتے ہیں نا، تو اگر سارے اونٹ ذبح کرتے تھے تو پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا 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 اونٹوں پر وہاں پہ پہنچے ہوں گے نا، ہاں پھر واپسی کا مشکل ہو جاتی نا. واپسی کی اچھا مشکل اچھا ہوتی ہے، وہ اچھا سارے اونٹ ذبح کرتے تھے تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ. ایک اچھا مین ریزن یہی ہے اس کی نا. صحیح 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 صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک تو یہ اللہ. جو آیا نا کہ پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر وہ ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے یوز کے لیے کیے نا. اچھا 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 کافی دنوں کا اسٹے ہوگا نا. ہاں اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح، جزاک اللہ خیر. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے 11 یہ جو سریہ غزوے جتنے ہم نے یہ پڑھ لی. اب آ رہا ہے غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیہ. اچھا سن 5 یا 6 ہجری. چلے اس کو پڑھتے ہیں. یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسی تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی. ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے. اچھا اب یہ بتا رہے کہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی ایسا کوئی بھاری بھرکم یہ غزوہ نہیں تھا. اچھا غزوہ ہے یعنی کہ اب ہم جو پڑھ رہے ہوں گے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوں گے. تو پھر بتا رہے کہ اچھا اس کی امپورٹنس اس وجہ سے ہے کہ اس میں چند ایسے واقعات جو ہے رونما ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے جو اسلامی معاشرہ ہے، اسلام جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان میں ایک ہلچل بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. اور پھر بتا رہے جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا. یہ منافقین یعنی مسلمانوں میں چھپے بیٹھے رہتے تھے نا، تو اس طرح جو ایک بے چینی کی سی اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان اس وقت. تو جو منافقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر چھانٹ دیا، مطلب ان کو الگ کر دیا تھا، ان کا پردہ فاش کر دیا تھا نا، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیں جو نا یعنی کہ آستین کے سانپ جن کو بولیں گے نا، مسلمانوں میں مسلمان بنے بیٹھے لیکن دل سے انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا. اچھا پھر بتا رہے دوسری طرف ایسی تعزیری قوانین اچھا پھر کوئی نئے قوانین نازل ہوئے ہوں گے، ہم ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی پڑھیں گے، جن سے بتا رہے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی. تو یقیناً بڑے زبردست انٹرسٹنگ سے قوانین اس کا مطلب اب ہم پڑھنے لگے. اور پھر کہہ رہے کہ ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے. چلیں گے آگے ریڈ کریں گے نا تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی. اچھا اس کا حاشیہ کافی لمبا ہے. حاشیہ کس کا؟ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں پیش آیا. اب اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں نیچے. اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اسی غزوے سے واپسی میں افق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹی تہمت لگائے جانے کا واقعہ پیش آیا. اچھا اور معلوم ہے کہ یہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا. چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سن 5 ہجری کے بالکل اخیر میں یعنی ذیقعدہ یا ذی الحجہ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ شعبان ہی کے مہینے میں پیش آیا تھا. اس لیے یہ سن 5 ہجری کا شعبان نہیں بلکہ سن 6 ہجری ہی کا شعبان ہو سکتا ہے. دوسری طرف جو لوگ اس غزوے کا زمانہ شعبان سن 5 ہجری بتاتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث افق کے اچھا اگر میں کوئی بھی غلط ورڈ پروناؤنس کروں تو پلیز مجھے اسی وقت روک دیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ حدیث افق کے اندر اصحاب افق کے سلسلے میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کے درمیان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے. اور معلوم ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 5 افق ہے، افق نہیں ہے، افق نہیں ہے، یہ افق ہے. اچھا اوکے جزاک اللہ.
اچھا، اور معلوم ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 5 ہجری کے اخیر میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے تھے. اچھا، اس لیے واقعہ افک کے وقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اور یہ غزوہ سن 6 ہجری میں نہیں بلکہ سن 5 ہجری میں پیش آیا. اچھا، اب یہ پورا ایک ڈیٹیل میں یہ بتایا گیا کہ ایگزیکٹلی یہ غزوہ کس وقت کس سن ہجری میں پیش آیا تھا، تو وہ تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. تو سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری یہ ہم نے ریڈ کر لیا. اب مین واقعے کی طرف اچھا آگے بھی ہے سر. اس کا جواب فریق اول نے یہ دیا ہے کہ حدیث افک میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر راوی کا وہم ہے، کیونکہ یہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس سند زہری عن عبداللہ بن عتبہ بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے، تو اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. چنانچہ امام ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہی صحیح ہے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہم ہے. راقم عرض پرواز ہے کہ وہ فریق اول کا استدلال خاصا وزن رکھتا ہے اور اسی لیے ابتدا میں ہمیں بھی اسی سے اتفاق تھا. باقی حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ ہو. لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس استدلال کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سن 5 ہجری کے اخیر میں ہوئی تھی، اور حالانکہ اس پر بعض قرائن کے سوا کوئی ٹھوس شہادت موجود نہیں ہے، جبکہ واقعہ افک میں اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفہ سن 5 ہجری کی موجودگی متعدد صحیح روایات سے ثابت ہے جنہیں وہم قرار دینا مشکل ہے. اس لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سن 5 ہجری کے اوائل میں ہوئی ہو اور واقعہ افک اور غزوہ بنی المصطلق شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا ہو. ٹھیک ہے، یہ بتا دیا انہوں نے کہ جو ہے مطلب کہ سن 5 ہجری سن 6 ہجری یہ والی ساری ڈیٹیل چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو راویوں کے اختلافات میں بھی تھوڑے بہت ہوں گے. اچھا، اب ہمارا 5:30 تو بج چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو عائشہ میر صاحبہ کی آج فرائیڈے ہے نا، آج جی فرائیڈے. ٹھیک ہے، تو میں وہ پھر پلے کر دیتی ہوں. ایک منٹ چاہیے. السلام علیکم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 ہم نے کل شروع کی تھی. سورۃ الکہف کا دوسرا حصہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی ڈسکرپشن دی ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ شروع کی جو 3-4 آیات ہیں اس میں آپ کو ایک
پورا سناپسس مل جاتا ہے اس واقعے کا. آیت نمبر 9 ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بلکہ تم نے گمان کیا یا کیا تم نے گمان کیا، دونوں ایک ہی طرح سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کو جو ٹرانسلیشن دی گئی ہے اس میں ام کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، اور میں کل آپ کو جو 2 طرح کے ام بتا رہی تھی اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلوزسٹ یہاں پر جو میننگ بنے گا وہ بلکہ کا بنے گا. تو آپ کہیں بلکہ یا کیا، یہ دونوں ایک ہی سینس میں، انگریزی میں دونوں کا ترجمہ ویدر کیا جاتا ہے، ایک ہی طرح سے اس کو لیا جاتا ہے. تو دونوں طرح ٹھیک ہے. بلکہ تم نے گمان کیا یا کیا تم نے گمان کیا یا کیا تم نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم انسکرپشن والے لوگ جو تھے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اسی کے اوپر ہم کل بات کر رہے تھے اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصحاب کہف کو ان کمپیریزن ٹو قرآن پیش کیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ اصحاب کہف کو معجزہ سمجھتے تھے. اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے معجزہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے معجزہ تم کو دیا ہے. کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ام یہاں استعمال ہوا ہے اس کو ام منقطع کہتے ہیں، اور ام منقطع آتا ہے جب کسی ہائر آلٹرنیٹو کو لایا جاتا ہے. تو یہاں پر مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کے مقابلے میں پچھلی 8 آیات میں 2 اینگل سے ہائر آلٹرنیٹو بیان ہوا ہے. ایک تو جنرلی قرآن ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن جیسے کہ کئی ہزار سال، کئی 1450 سال پہلے معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائر آلٹرنیٹو مفسرین کہتے ہیں جو آیا ہے وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی پیچھے کہ جس میں آیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم زمین کو ڈسٹ بنا دیں گے، ہم زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہو سکتا ہے اس کے کمپیریزن میں کہا ہو کہ تم اس اصحاب کہف کے واقعے کو اور اس کہانی کو معجزہ سمجھ رہے ہو. جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا جس پر تم کو اس وقت جائنٹ سائز کے پہاڑ اور سمندر نظر آتے ہیں، تو اس کے اوپر تم کیوں نہیں امپیکٹ کر کے سمجھتے ہو. اگر اصحاب کہف کا واقعہ تمہارے لیے ڈرامیٹک ہے تو جو زمین کا چٹیل ہو جانا یا بیرن ہو جانا یا لائف لیس ہو جانا ہوگا وہ اس سے زیادہ ڈرامیٹک ہوگا. اس کے اوپر بھی اپنا فوکس رکھو اور مقصد پر نظر رکھو، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ کہانی فوکس میں رہ جائے. اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ام کہہ کے یہاں پر ایک طرح سے ریٹورک کویسچن کیا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ امیزنگ ہے؟ اصل میں امیزنگ تو اور بہت کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں میں سے بنایا ہے، اور ان ساری آیات میں الٹیمیٹ معجزہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پرفیکٹ بنایا ہے تمام معجزوں کے اندر. اور یہی وہ قرآن ہوگا جو ہر طرح کی آزمائش کے اندر مسلمانوں کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھے گا. یہ جو ام حسبتا آیا ہے، حسبتا اصل میں واحد ہے عربی زبان کے حساب سے، کیا تم نے گمان کیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایڈریس رسول اللہ کو کیا گیا ہو اور ان کے ذریعے سب لوگوں کو کر لیا گیا ہو. لیکن آپ قرآن میں پڑھتی ہیں علم ترا، کیا تم نے دیکھا؟ ہم پڑھتے ہیں نا اما پارا میں سورہ فیل آتی ہے، وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ علم ترا کیفا، کیا تم نے دیکھا؟ وہ ترا بھی وہاں پر واحد آتا ہے. تو جب واحد آ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ صرف کسی ایک کو ایڈریس کر رہے ہیں علم ترا کیفا کہہ کے، یا اللہ تعالیٰ جنرلی سبھی کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنرلی سبھی کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں یہاں پر جس طرح سے ام حسبتا آیا ہے، اصل میں یہ ام ترا کا آلٹرنیٹو ہے. جیسے ام ترا جس مفہوم میں آتا ہے کہ کیا تم نے سمجھا ہے یا کیا تم نے دیکھا ہے، اسی طرح سے ام حسبتا یہاں پر آیا. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایڈریس کر لیا، ایک ایک انسان کو ایڈریس کر لیا کہ کیا تم نے غور کیا ہے، یہ جو تم سوال کر رہے ہو اس کا اصل میں مقصد کیا ہے. قریش کو بھی الرٹ کر دیا، اور جو یہود جو تھے جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ تم جا کے یہ سوال پوچھو، ان کو بھی الرٹ کر دیا. اور جو مکہ کے مومنین تھے ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں تمہارے سامنے رکھی ہیں، اصحاب کہف ایک نشانی ہے، لیکن اللہ ایسی نشانی چاہے تو آج بھی دکھا سکتا ہے، اور اللہ ایسی نشانی چاہے تو آنے والے کسی وقت میں بھی دکھا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو قریش مکہ ہوتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درخواست کیا کرتے تھے اور کلیم کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصحاب کہف کی کہانی کو اصل میں اس طرح مینشن کیا کہ یہ اللہ کا دکھایا ہوا معجزہ تھا، اور اللہ چاہے تو اللہ آج بھی معجزہ دکھا سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو اللہ کسی بھی وقت معجزہ دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ وہ دور تھا جس میں یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے وہ ہمیں فالو کرنا شروع کر دے۔ آپ قرآن میں پڑھتی ہیں کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تم یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے معجزے تھے، اور ان میں سب سے بڑے جو مین پرومیننٹ انبیاء آپ کے سامنے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی معجزے تھے، آپ کو تفاسیر سے پتہ چلتا ہے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 9 معجزے تھے، جن میں سے 2 معجزے ایسے تھے کہ جو اہل آل فرعون کے لیے بہت پرومیننٹ ہوئے اور وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی ہوئے، اور باقی 7 معجزے خاص طور پر آل فرعونیوں کے لیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات دیے ہوئے تھے، ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوالٹی بھی دی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ یہود اور نصارہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں محمد، لیکن کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں دکھا پاتے ہیں۔ تو ان کو جب انہوں نے سوال بھی پوچھا قریش کے آنے پہ کہ آپ کس طرح سے پتہ کرائیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں، تو ان کو اپنے اوپر ایک ایروگنس تھا۔ اصحاب کہف کا واقعہ انہوں نے اس لیے پیش کیا کہ ہمارے رسول اور انبیاء تو دور کی بات، ہمارے تو سینٹس بھی بڑے جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا معجزانہ معاملہ ہوا، تو تمہارا جو نبی ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کے پاس کیا ایسا معجزہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کی بات ماننا شروع کر دو؟ تو یہ سب ان باتوں کا جواب ہے جو ام حسبتا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہماری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری عجیب آیات میں سے تھے۔ اصل میں یہاں پر ایک لفظ اسکالرز کے مطابق چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، عجباً صفت کے طور پر آیا ہے، کانوا من آیاتنا شیئا عجبا، یہ اس طرح سے اصل میں آیات بنتی ہے کہ اصل میں وہ ہماری ایسی آیت میں سے تھے، ایسی نشانی میں سے تھے جو ہماری عجیب نشانی ہے، یہ اس طرح سے آیت مکمل ہوتی ہے۔ جہاں تک رقیم کا معاملہ ہے کہ یہ رقیم و رقیم مینشن کیا گیا ہے، اصحاب کہف اور رقیم، تو یہ رقیم کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو مختلف اسکالرز کی اوپینینز مل جاتی ہیں کہ یہ رقیم کیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، اور جو آپ کے سامنے اوپینین رکھی جا رہی ہے، یہ اوپینین آپ کے سلف صالحین، آپ کے ارلی جنریشن کے اسکالرز کی ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ رقیم ان کے کتے کو کہا گیا تھا، اس لیے کہ وہ ایک طرح سے ان کی حفاظت پر اللہ نے مامور کیا تھا۔ آپ آگے پڑھیں گے کہ جب غار کے منہ سے کوئی اندر جھانکنے کی یا جانے کی کبھی کوشش کرتا تھا کوئی ٹریولر اس ایریا سے، تو وہ کتے کا اس جگہ پر بیٹھا ہونا ایسا ہیبت ناک منظر پیش کرتا تھا کہ لوگ اندر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ رقیم ان کے کتے کو کہا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جس شہر میں یہ واقعہ ہوا اور جہاں یہ غار تھی اس علاقے کو رقیم کہا گیا ہے۔ رقیم یوزلی ویلی کو بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علاقہ یا وہ غار اسپیسیفکلی رقیم کہلاتی تھی۔ اور آپ کو کل بتایا تھا رقیم عربی زبان میں تحریر کے لیے، ٹیبلٹ کے لیے بھی آتا ہے، انسکرپشن کے لیے بھی آتا ہے۔ تو رقیم اس انسکرپشن کے لیے بھی آتا ہے جو کہ لوگوں نے اس غار کے منہ کے اوپر لگا دی تھی جس پہ ان اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اب اس میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے واللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ رقیم وادی کو کہتے ہیں، ایک جگہ کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس غار جس علاقے میں تھی اس کو رقیم مینشن کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک انسکرپشن کی ہم بات کرتے ہیں، قرآن میں آتا ہے قرآن کے لیے کتاب مرقوم آتا ہے نا، لکھی ہوئی کتاب، محفوظ کی ہوئی کتاب، انسکرپشن ٹیبلٹ پر موجود کتاب، کتاب مرقوم، مرقوم بھی رقیم سے ہی بنا ہے۔ تو اس لیے ساری رائے ایکسیپٹیبل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز اسپیسیفک نہیں کی اور اس کے ایگزیکٹ مفہوم کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ کھوج کرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ بہرحال یہ ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مکہ والوں کے سامنے اور یہود کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ قرآن میں کیا کہانیاں اصحاب کہف کے علاوہ بھی آتی ہیں؟ قرآن میں اسکالرز کہتے ہیں کہ 1/4 قرآن آلموسٹ جو ہے وہ کہانیوں کے اوپر ہے، آلموسٹ 1/4 قرآن۔ 1/3 قرآن جو ہے وہ ایمانیات کے اوپر ہے،
مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس کو آپ ایمانیات ثلاثہ کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اور 1/3 قرآن آپ کو لا پر ملتا ہے، قانون پر ملتا ہے. تو کہانیاں قرآن میں بہت سی بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں کہانی بیان کرتے ہیں یہ بتائیں کہ کیا کہانی سننا کسی بھی عمر کے انسان کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا. آپ ایک کتاب میں کوئی چیز پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ کو شاید تھوڑی دیر میں بہت ہی ڈرائی اور بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی آپ کو وہ ساری کہانی جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو ایک واقعہ بنا کر، ایک کہانی بنا کر پیش کرنا شروع کرے گا تو وہ آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور کہانی صرف چھوٹے بچوں کو نہیں اچھی لگتی، کہانی ہر عمر کے انسان کو اچھی لگتی ہے. اور کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ انسان کو کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کس طریقے سے وہ زیادہ اچھا سبق سیکھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کا 1/4 پارٹ جو ہے وہ کہانیوں کے اوپر رکھا ہے تاکہ کہانیوں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ سبق دیا جائے. اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا کی کہانیوں کی طرح قرآن کی کہانیاں نہیں ہوتی. قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات کہنے میں سب سے بڑا سچا کون ہوگا. یعنی اللہ جو کہانی سناتا ہے وہ صرف اور صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہیں. اور قرآن کی ہر کہانی کے لیے یاد رکھیں وہ ریالٹی تھی ایک ٹائم کی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ سچ تھا. اور اللہ کی کہانیوں کے لیے قرآن میں ایک لفظ آتا ہے احسن القصص، سورۃ یوسف کے اندر، بیسٹ آف دا سٹوریز. قرآن کی کہانیاں وہ ہیں جو بہترین کہانیاں ہیں. اسی لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی کہانیاں ضرور سنائیں، اچھے لیسن دینے کے لیے. قرآن میں کہانیوں کی کمی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو جب قرآن سے انبیاء کی کہانیاں یا قوموں کی کہانیاں سناتے ہیں تو اس سے ان بچوں کا ایک قرآن کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بنتا ہے. تو اس کو ضرور کریں. ہمارے بچوں میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم ان کو کتاب پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو کتاب پڑھ لو بیٹا اور اس سے تمہیں کہانی پڑھنی ہے. اب تو خیر الحمدللہ بہت سی ایسی اسلامک پبلیکیشنز آ گئی ہیں کہ انہوں نے ان پروفٹ سٹوریز کو یا قرآن کی کہانیوں کو بہت انٹرسٹنگ بنا دیا ہے. لیکن یوزلی آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. آپ کا 12 سال کا یا 13 سال کا بچہ ہے اور اس کو بہت کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. کچھ بچے بک وارم ہوتے ہیں نا، ان کو اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھاتے ہوئے بھی ایک کتاب ہاتھ میں پکڑ کے رکھنی ہوتی ہے. اور اماں کہیں گی بیٹا تھکے ہوئے آئے ہو کتاب بند کر دو، تو وہ کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھوڑا ہوں تو میں اپنا ریلیکسیشن ہی تو کر رہا ہوں اس وقت. بعض بچے کتابیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں. آپ اپنے بچے کو 2 کتابیں دیں. ایک کتاب آپ اس کو اس کے انٹرسٹ کی دیں. ہو سکتا ہے وہ شرلاک ہومز بہت شوق سے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ پرسی جیکسن بہت شوق سے پڑھتا ہو. ویسے کل جن سارے اسٹیچوز کی اور آئیڈلز کی ہم بات کر رہے تھے، آپ میں سے جن لوگوں نے پرسی جیکسن پڑھی ہے آپ کو پتا ہوگا وہ سارے نام اس کے اندر آتے ہیں. تو جن بچوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ آپ ان کو ایک طرف ان کے انٹرسٹ کی کتاب پکڑا دیں اور ایک طرف آپ ان کو قصص الانبیاء پکڑا دیں، سٹوریز آف دا پروفٹ پکڑا دیں، تو زیادہ تر انکلینیشن ان کا کس کتاب پر جاتا ہے؟ کیوں؟ وجہ اس سٹوری کی کمی نہیں ہے. جس طرح سے انٹرسٹنگ اس کو بنانا چاہیے وہ ویسی بنا کر لکھی نہیں جاتی. انٹرسٹنگ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اندر مسالہ ایڈ کر دیا جائے، اسپائس ایڈ کر دیا جائے. انٹرسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو الفاظ ہیں انہی کے مطابق ایسا لکھا جائے، ایسے اس کو بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. یہ جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ اسی لیے اچھے ریڈرز کے ہاتھوں میں جاتی ہیں کہ ان کو لکھنے کا انداز جو ہے وہ ویسا اپناتے ہیں کہ جس سے آپ کی آڈینس کیپچر ہو جائے. پڑھنے والا جو ہے، ریڈر جو ہے، اس کی اٹینشن جو ہے وہ آپ کی طرف آ جائے. اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کم الفاظ میں کہانی بتاتا ہے. ہمیں زیادہ تر ڈیٹیل سننے کی عادت ہوتی ہے. یہی ہمارا مائنڈ سیٹ بعض اوقات عبادات کے معاملے میں ہوتا ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مشکل ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ کہیں اس سے کہ تم ہر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرو اور اللہ سے مدد مانگا کرو. تو آپ سے پوچھیں گا بس اور کیا؟ اور کچھ نہیں. اب جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 2000 مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو تو ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا. ہم بہت زیادہ اگین کوالٹی کے اوپر جانے کی بجائے کوانٹٹی پر جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان رکھیں کہ قرآن کی کہانیاں احسن القصص ہیں، بہترین کہانیاں ہیں، فل آف وزڈم ہیں اور فل آف ریالٹی ہیں. اس وقت صرف ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کو انٹرسٹنگ بنا کر سنائیں. اور کتاب پکڑانے سے بہت بہتر یہ ہے کہ اماں جو ہیں وہ خود اپنے بچے کو کہانی سنائیں. چاہے آپ کا بچہ کسی بھی عمر کا ہے، چاہے 5 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے.
یا 40 سال کا ہے, آپ کہانی سنانا چاہ رہی ہیں کوئی قرآن کی جو آپ نے سنی ہے, آپ اس کو خود بتانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب کہانی میں جذبات شامل ہو جاتے ہیں, ہیومن ایموشن شامل ہو جاتے ہیں, تو کہانی سننے کا اور مزہ آتا ہے, واقعہ سننے کا اور مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر جو ہے وہ اپنی کتاب میں کئی کہانیاں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں. آپ دیکھیں سب سے ایلوکوینٹ اور سب سے ڈیٹیلڈ کہانی جو قرآن میں آئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ یوسف کی ہے. سب سے زیادہ شاید آپ کو اور مجھے سورہ یوسف سنتے ہوئے مزہ آتا ہے. باقی قرآن بھی ہے الحمدللہ, لیکن سورہ یوسف میں فلو نہیں ٹوٹتا آپ کا, بیکاز ایسا کہانی, سو کہانی کا انٹرسٹ انسان کا ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کریں, جو سب سے ڈیٹیلڈ کہانی ہے اور جس میں بار بار یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا گیا, ایک بھائی بن یامین کے علاوہ کیا کسی اور بھائی کا نام مینشن کیا گیا؟ کسی بھائی کا نام مینشن نہیں ہے. اتنا زیادہ یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے, کیا ان کی والدہ کا نام لایا گیا؟ نہیں لایا گیا. اتنی مرتبہ عزیز مصر کا, وہ جو ایجپٹ کا منسٹر تھا, اس کا ذکر کیا گیا. کیا قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ نہیں مینشن کیا گیا. اتنی مرتبہ جو ہے قرآن کے اندر اس مصر کے بادشاہ کا ذکر آیا جس نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے, انٹرپریٹیشن کے لیے اپنے ایک دربار کے شخص کو قید خانے میں بھیجا تھا. کیا اس بادشاہ کا نام آیا؟ نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کہانیوں کے ذریعے یہ فوکس کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کے نام لسٹ ڈاؤن کیے قرآن کے اندر؟ نہیں کیے. کون سا بادشاہ تھا اور کس دور میں تھے اور کس علاقے میں تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقصد جو ہے اس کہانی سے سبق حاصل کرنا ہے, اور کچھ نہیں ہے. اور ایک اور چیز پتہ چلتی ہے قرآن کی سٹوریز پڑھ کے, آپ کا اور میرا نام باقی نہیں رہے گا, آپ کا اور میرا کام باقی رہے گا. اٹس اے سمپل تھنگ, اے سمپل فارمولا. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارا نام زندہ رہے, آپ کا نام زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا کام اچھا ہوگا تو لوگ خود ہی آپ کو یاد رکھیں گے. تو اچھے اعمال اور اچھے آثار پیچھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کریں, تاکہ جب لوگ ان فٹ سٹیپس کو فالو کریں تو آٹومیٹیکلی آپ کا نام جو ہے وہ آنے والی ضروریت میں جانا پہچانا جائے. تو بالکل یہی انداز آپ کو یہاں ملتا ہے. اور جب آپ کرسچن ٹریڈیشن کے اگینسٹ قرآن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پر ناموں کی بہت ڈیٹیل اور علاقوں کی بہت ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے. قرآن جو ہے وہ کرکس آف دا سٹوری کے اوپر جاتا ہے اور صرف اس بات پر جاتا ہے کہ کتنا فائدہ اس کہانی سے بعد میں آنے والے لوگ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک سمپل قرآن کا کہانی بتانے کا انداز ہے. جی کوئی کچھ یہاں پہ اپنا انپٹ دینا چاہے گا تو دے سکتا ہے. ہر دفعہ اتنی نئے پرسپیکٹیو سے چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں نا, اور کلیئرٹی ملتی جاتی ہے الحمدللہ. چلیں بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. پھر انشاءاللہ کل صبح ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.